پاس رکھا اور پاس رکھنے کے بعد ایک شب میں اہتمام کیا، پیغمبر خدا آگے لے جاؤ. دیکھو کہ فرق ہے. فاطمہ زہرا سے تقابل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کمپیئر ہو ہی نہیں سکتا. فاطمہ کے برابر کوئی آ ہی نہیں سکتا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، فاطمہ کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. دیکھو محمد اور قرآن، جہاں محمد وہاں قرآن، بستر میں محمد ہے نا، آیت بستر کے اندر آیت، لحاظ کے اندر آیت، محمد غار میں، آیت غار میں، محمد دربار میں، آیت دربار میں، محمد بازار میں، آیت بازار میں، محمد میدان میں، آیت میدان میں، محمد زمین کے اوپر، آیت زمین کے اوپر، محمد گھر میں، آیت گھر میں، محمد چادر میں، آیت چادر میں، محمد جا بھی جا رہے آیت کے پیچھے پیچھے جو جا رہا، یعنی محمد آیتیں لینے نہیں گئے، آیتیں خود آئی ہے. بس فرق یہی ہے قرآن اور فاطمہ میں، قرآن محمد کو دیکھتا ہوا ہے، محمد فاطمہ کہ یہ نور اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. خلیل ہے، صفی ہے، کلیم ہے، زبیر ہے، روح ہے، سب کچھ ہے، کسی کو نور نہیں دیا. میرے پیارے رات کے پردے میں آ اور یہ نور لے جا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے نور کو سنبھالنے کے لیے کم سے کم حقیقت محمدیہ چاہیے. اور کریں گے اچھا اب محمد اپنے پاس تھوڑے رکھیں گے اس نور کو، اس نور کو منتقل بھی تو ہونا ہے، دنیا میں ظاہر آنا. اب یہ نور آیا جناب خدیجہ کے وقت کی طرح، تو اب میں خدیجہ طاہرہ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں کہہ سکتا، بس ایک ہی لفظ کہوں گا، خدا کی قسم جناب فاطمہ وہاں کی ماں والدہ گرامی حضرت خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے. میں حدیث کو ریپیٹ کر رہا ہوں، جیسے محمد نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ملتا، تو میں خدیجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر محمد نہ ہوتے تو فاطمہ کو، خدیجہ کو کوئی کفو نہ ملتا. خدیجہ برابر ہے نور سیدہ کے اعتبار سے. نور سیدہ بطن خدیجہ میں باتیں ہو رہی ہیں، سلام ہو رہا ہے، بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے، رات دن فرشتے آ رہے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی ڈیوڑی پر، اور سلام کیا کہتے ہیں، السلام علیکم اہل بیت. اے اللہ کے گھر کے مالک و مختار لوگوں، کیسی بیوی، کیسی کائنات کی ملکہ، کیا کہنا جس نے اسلام کو چلنا سکھا دیا. اگر نہ ہوتی تو اسلام پہلی قدم پہ دم توڑ دیتا. تو کمال خدیجہ جتنی دولت سب اسلام پہ خرچ کر دی، مگر وہ مسلمان احسان کا بدلہ کیا دیا. خدیجہ سے بائیکاٹ، خدیجہ سے قطع تعلقات. آپ جانتے ہیں جب بیوی دنیا سے جا رہی ہے تو آپ کے پاس اتنا بھی سرمایہ نہیں تھا کہ کفن لیا جا سکے. شہزادی ملکۃ العرب سب کچھ اسلام پہ دے چکی، سب کچھ اسلام پہ نچھاور کر دیا، پیغمبر کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیا. میرا نبی جب بھی کبھی سر جھکا کے اس میدان کی حالت پہ گھر آیا ہے تو خدیجہ نے ایک جملہ کہا ہے، میرے سرتاج یہ سر جھکنے کے لیے نہیں بنا، یہ سر تو اور سروں کو بلندی دینے کے لیے عطا ہوا ہے. پیغمبر فرماتے تھے خدیجہ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے اوپر ایمان لاتے ہیں کافر اور مشرکین ان کو بہت ستاتے ہیں، قرضہ ہے ان کا. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کہتی تھی پھر اعلان فرما دی، کل جتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مسلمانوں کو قرضہ دیا تھا ماضی میں، وہ سب کل آ جائیں صحن کعبہ میں. بلا لیا خدیجہ الکبریٰ، بلائے بلائے. سب تو خدیجہ کے نوکر تھے نا، اکیلی ملکہ تھی، سب خدمتگار تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کے. خاندان ہاشم کے علاوہ کوئی خاندان عرب میں ایسا نہیں تھا جو خدیجہ کا نوکر نہ ہو. سمجھے گے آپ؟ خدیجہ نے اعلان کرا دیا آ جائیں صبح کو. اب بی بی آئی پردے کے اندر ملبوس
خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بڑا نفیس پردہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کا. اس کے بعد کا گزار یہ جو قرضدار ہے، اور قرضدار گزرتے جا رہے ہیں، جس کا قرضہ ہے وہ گزر رہا ہے، کہتا ہوا گزر رہا ہے میرا قرضہ اتنا. نہیں چپ رہو، میں خود بتاؤں گی. آواز ہے فلاں ابن فلاں. تو فلاں ہے نا، فلاں کا بیٹا ہے نا، لیکن پردے کے پیچھے سے بول لیں گے فلاں ابن فلاں. ہاں فوراً آواز دی، جی ملکۃ العرب میں ہوں. ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، چونکہ ابنیت اور ابویت سے پکار رہی ہے خدیجہ. اور کرے گا نسبت پہ ہوا رہی ہے. اگر ترابی پشو پیش کی تو شجرے سے خارج ہو جائے گا، نسب نامہ صحیح نہیں رہے گا. کیوں؟ تو فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں نسل کا فلاں قبیلے سے آئے گا. کہ جی ہوں. کہ تیرا قرضہ کتنا ہے مسلمان پر؟ کہ اتنا قرضہ ہے. اور کہ تجھ پر والا کتنا ہے؟ کہ اتنا. مطلب ایک نسبت تھی، تیرے 50 درہم میرے مسلمان پر اور میرے 500 درہم تیرے اوپر. کہ جی ہاں. کنا نے اپنے معاف کیے، تو اس کے معاف کر دے. معاف کراتی چلی گئی، سر اسلام کو بلند کرتی چلی گئی. ساری دولت ایسے دی. مسلمانوں کو آزاد کرانے والی خدیجہ، مسلمانوں کا سر اونچا کرنے والی خدیجہ، اسلام کو تقویت دینے والی خدیجہ، اور پھر رخ پھونکنے والی فاطمہ جیسی بیٹی اسلام کو دے دی. کوئی اور بات ہے؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دین ہوتا، اسلام ہوتا، مذہب ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. ایک منظر لکھا ہے تاریخ نے، جب جناب خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے تو روایت کہتی ہے بڑی مطمئن، اطمینان، بہت زیادہ اطمینان، اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں. چونکہ انہیں پتا ہے نا کیا کیا صلے ملیں گے. رب کائنات کتنا خوش ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سے، کتنا راضی ہے. میں کہ مرتبہ سوچتے سوچتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پیغمبر قریب بیٹھے، خدیجہ رونے کا سبب کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ رسول کی طرف دیکھا اور کہا میری بچی اکیلی ہے، میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے، 7 یا 8 برس کا سن ہے شہزادی کائنات کا. کہ میری زہرا بہت چھوٹی ہے اور میرے آقا، میرے سردار، میری بچی نے آج تک سکون کا سانس نہیں لیا. بچی سارے وہ منظر دیکھتی رہے، آپ پہ پتھر برستے ہوئے اس بچی نے دیکھے، ہم سے لوگوں کے قطع تعلقات اس بچی نے دیکھے. یہ بچی ہمیشہ مصیبتیں دیکھتی آ رہی ہے. میں اب دنیا سے جا رہی ہوں، میں اس کا سہارا تھی، ڈھارس تھی، اب اس کو کون گلے لگائے گا؟ میرے آقا اس کا خیال زیادہ رکھیے گا. چلی گئی خدیجہ. بڑا اہتمام ہوا، جنت سے کافور آیا، اللہ کی طرف سے جبرائیل کفن لے کے آئے، پیغمبر کو سلام پہنچایا. اللہ نے یہ تحفہ بھیجا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے. آ گیا ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کفن بھی پہنا ہے، غسل بھی دیا ہے. اور جب سیدہ قریب آئی ہیں اور ماں کی میت سے لپٹ کے روئی ہیں تو پیغمبر اسلام نے سارے عزیزوں سے کہہ دیا کہ کوئی زہرا کو میت سے جدا نہ کرے. جب تک جی چاہے رہنے دو فاطمہ کو، رہنے دو فاطمہ کو. یہ ہے خدیجہ الکبریٰ اور یہ ہے فاطمہ زہرا. ماں اور بیٹی کا یہ سلسلہ ہے اور یہ نسبت ہے کہ نبی جیسا اللہ کا حبیب پیدا ہے. جب تک فاطمہ روئے رونے دینا، کوئی ہٹانے والا نہیں تھا. اور یہ مکہ ہے، مکہ یہ نبی کی موجودگی ہے. فاطمہ جتنا دل چاہے رو لو، کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، کوئی تالیاں چھیننے والا نہیں ہے. اگر ذرا کربلا میں آ جاؤ، وہ تیروں کے اوپر فاطمہ کے لال کا جنازہ اور وہ چھوٹی سی بچی کا آنا، میرے بابا کہاں ہو، ارے میرے بابا کہاں. بچی مل کے رو رہی تھی، شملہ تماچے لگائے، کانوں سے منڈے چھینے، بچی نے فرات کا رخ کیا. اے چچا، آپ کی بھتیجی، آپ کا آقا سیالم النظر ظلم و ایام ينقلب على لعنة الله وعلى القوم الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عليه الصلاة والسلام. پروردگار تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. معبود ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار ہم زندہ رہیں تو مودت اہل بیت پر، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو انہی کی مودت پر. پروردگار ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں بھی ہیں
ان کی حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل کر۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھ۔ اس یقین واثق کے ساتھ کہ وہ آپ کے پیش نگاہ ہوں گے، آج کی یہ گفتگو بھی حاضر خدمت۔ قرآن مجید کے 21ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت اعمال خیر کی وحی کی ہے۔ وہ جو بھی کریں گے خیر ہی خیر ہوگا، ان کا ہر قدم خیر ہوگا، ان کا ہر اقدام خیر ہوگا، ان کا ہر کام خیر ہوگا، ان کی زندگی خیر ہی خیر ہوگی۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں نماز کو زندگی عطا کریں گے اور زکوٰۃ کو حیات دیں گے۔ اور پہچان یہ ہے کانوا لنا عابدین کہ انہوں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے جب سجدہ کیا، جب جبھی رکھی، جب اپنی پیشانی کو جھکایا، جب اپنے سر کو نہوایا، تو صرف رب العزت کی بارگاہ میں، خالق کائنات کے حضور میں اور اللہ کے سامنے جھکایا۔ ان کو زمانے کی طاقتیں کبھی اپنے سامنے نہیں جھکا سکی۔ امامت کتنا اہم عہدہ ہے اور کتنا عظیم منصب ہے، قرآن مجید نے اس تعلق سے بڑے واضح بیانات دیے ہیں اور مختلف آیات میں اس کا تعارف بھی دیا ہے، اور اس کے عرفان کی طرف عالم انسانیت کو بڑی شدت کے ساتھ توجہ کی دعوت بھی دی ہے۔ آپ دیکھیے امامت کے بغیر امت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر امامت نہ ہو، امام نہ ہو، تو امت کا ایک سانس لینا بھی حرام ہے۔ صرف امتی کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ امامت کی اہمیت یہ ہے کہ امامت کے بغیر رسالت بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ دیکھیے قرآن آپ کے سامنے ہے، کہاں یہ منظر، یہ رخ، یہ پہلو، یہ اینگل اور یہ صفت کہ ایک بچہ گہوارے میں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت عیسیٰ تو آتی اپنی نبوت کا اعلان کریں، اور جو نبی الانبیاء ہے وہ 40 برس تک خاموش رہے۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر جس کے پسینے سے نبی پیدا ہوئے ہوں، جس کے صدقے میں مرسلین پیدا ہوئے ہوں، جس کی خیرات یہ کائنات ہو، جس کا صدقہ یہ جہان ہو، وہ پیغمبر 40 برس تک کیوں خاموش ہے؟ کیا پیغمبر کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا محمد کے پاس فضل نہیں تھا، کمال نہیں تھا؟ نماز کا انداز نہیں جانتے تھے، توحید کے مراحل نہیں جانتے تھے، رسالت کی نزاکتیں نہیں جانتے تھے، نبوت کی باریکیاں نہیں جانتے تھے، جہاد کا انداز نہیں جانتے تھے، زکوٰۃ کا ڈھنگ نہیں جانتے تھے، کیا روزوں کی کیفیت نہیں جانتے تھے؟ کیا نہیں تھا پیغمبر کے پاس جس کے سامنے یہ پوری کائنات بنی ہو، جس کا علم نظری ہو، اکتسابی نہ ہو؟ وہ پیغمبر جو مشاہدہ رکھتا ہو، جس کے پیش نگاہ ساری تخلیقات کے کاروبار ہوں، وہ 40 برس تک کیوں خاموش ہے؟ سمجھئے انتظار ہے کسی کا، اور انتظار ہے امامت کا انتظار ہے۔ نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، زکوٰۃ نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں پہنچایا، انتظار ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے پیغمبر خاموش رہیں، چپ رہیں، ساکت رہیں، ابھی کچھ نہ پہنچائے، ابھی کسی چیز کی تبلیغ نہ کرے، ابھی کسی چیز کی ترسیل نہ کرے۔ حالانکہ سبھی کچھ تو پیغمبر جانتا تھا، اللہ نے اس کے وجود میں علم کو رکھا تھا، اور اس کو وہ علم دیا تھا جو کسی اور کو علم نہیں دیا، جو خود بابے ہے، جو خود مدینہ العلم ہو، شہر کا علم کا شہر ہو، علم کی سٹی ہو، اس کے لیے خاموشی کیا مطلب؟ تو انتظار تھا، چونکہ نماز پہنچانا ہے، زکوٰۃ پہنچانا ہے، روزہ پہنچانا ہے، حج پہنچانا ہے، جہاد پہنچانا ہے، پیغمبر پہنچا دیے نا۔ کبھی کیسے نماز پہنچاؤں؟ ابھی رکوع میں انگوٹھی دینے والا تو ہے، ابھی جہاد کیسے پہنچاؤں؟ بھاگنے والے تو ہیں، ابھی لفظہ تو آیا نہیں، انتظار ہے، مسلسل انتظار ہے۔ بیٹھ ہے، نبی کو پورا شدت سے انتظار منتظر بنا دیا نبی کو، ابھی کیسے پہنچا دے جہاد؟ ابھی صاحب ذوالفقار تو آیا نہیں، ابھی حج کا پیغام کیسے پہنچا دوں؟ کیا بت کدے کا طواف کرا دوں؟ ابھی منشکن تو آیا نہیں۔ رکا ہوا ہے پیغمبر کے ثبوت
سکوت پر، پیغمبر کی خاموشی پر، پیغمبر کی احتیاط پر، پیغمبر کے التزام پر، پیغمبر کے انتظام پر، پیغمبر کے اقدام پر. اور پیغمبر کو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ ابھی خاموش رہیں. کیا کام ہے پیغمبر کا؟ وہ پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ میسنجر. میسنجر کیا ہوتا ہے؟ میڈیٹر. ایک درمیان میں وسیلہ ہوتا ہے نا اللہ اور مخلوق کے درمیان. ادھر سے لینا ہے ادھر دینا ہے. پیغمبر نماز ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، روزہ ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، حج ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، زکات کا حکم ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، جہاد کا حکم ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا. ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، تسبیح کی بات ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، تحلیل کے مرحلے ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، حکم اذان ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، حکم اقامت ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا، حکم خمس ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا. کل اتنا ہی کام تو ہے کہ ادھر سے لے گا ادھر پہنچائے گا. مگر انتظار ہے کہ ابھی علی آ جائے، ابھی امام آ جائے، ابھی صاحب امام مطلقہ آ جائے تب پہنچائے گا. کہ پیغمبر نے امت کو یہ سبق نہیں دیا کہ میں ایسا بھرپور پیغمبر ہوگا، رسالت مطلقہ پہ فائز ہوگا. جب ادھر کی چیزیں علی کے بغیر ادھر نہیں پہنچا سکتا تو تم ادھر سے ادھر علی کے بغیر کیسے پہنچاؤ گے؟ سلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ذرا بیٹا سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. شدت سے انتظار ہے، طویل انتظار ہے. علی آ جائے اور کمال ہے علی جب تک نہیں آئے. دیکھیں قلب رسول پر قرآن نقش ہے، نبی کے دل میں قرآن محفوظ ہے، مگر ابھی آیت کوئی نہیں اتری. جبرائیل کوئی آیت نہیں لے کے آئے. ابھی اجازت نہیں ہے، ابھی علی نہیں آئے، ابھی امام نہیں آیا. تو کوئی آیت لوح محفوظ چھوڑ کر زمین پہ نہیں آئی، اس لیے کہ یہ امام ہی نہیں ہے، یہ ابو تراب بھی ہے. اور کرے گا، اور جب ابو تراب ہے تو آیتوں کو تراب پہ آنا ہے. لہذا ابو تراب کی اجازت کے بغیر کوئی آیت نہیں آ سکتی. 6666 آیات میں سے کسی ایک آیت کو بتا دیں جو علی کی آمد سے قبل زمین پر آئی ہو. علی کے بعد سب آیتیں آئی ہیں. یہ ہے سلسلہ امامت، یہ ہے طہارت کا سلسلہ، یہ ہے ولایت کا سلسلہ، یہ ہے رہبری کا سلسلہ، یہ ہے رہنمائی کا سلسلہ، یہ ہے پیشوائی کا سلسلہ، یہ ہے رشد و ہدایت کا سلسلہ، یہ ہے اللہ کے منتخب کردہ بندوں کا سلسلہ. ہمارے امام 12 ہے، مگر نہ اول کا جواب، نہ آخر کا جواب، نہ ابتدا کا جواب، نہ انتہا کا جواب، نہ دیکھ رہے نا، نہ پہلے کا جواب، نہ آخری کا جواب. اور صرف بات اتنی سی ہے کہ اگر پہلا نہ کہے تو کوئی آیت نہیں آ سکتی، اور اگر آخری نہ کہے تو قیامت نہیں آ سکتی. کا کاروبار آگے بڑھے، احکامات الہی نازل ہوں، اوامر پروردگار نفوذ پائے. کب؟ جب علی آ جائے. علی کے بغیر کچھ نہیں، سناٹا ہے کائنات میں. اسلام میں اندھیرا ہے، دین میں بالکل تاریکی ہے. ابھی علی نہیں آئے، اور جب علی آ گئے اور 13 برس کو پہنچے تو فوراً آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پیغمبر اب اپنے خاندانیوں کو خوف خدا دلائیے، ان کو ڈرائیے، اپنا پیغام پہنچائیے، اپنی رسالت کا اعلان کیجئے. جب رسالت کے اعلان کا حکم آ گیا تو علی کو بلایا، اور علی کو بلانے کے بعد کہا علی ذرا دعوت کا تو انتظام کیجئے. تو علی نے یہ نہیں کہا کیسے انتظام کروں، کیسے انتظام کروں، 13 برس کا بچہ ہے اور کرے گا. نبی نے پیسہ دیا نہیں، رقم دی نہیں، کچھ نہیں دیا، خالی کہہ دیا کہ علی انتظام کرو. تو بچوں کی فطرت ہوتی ہے، یہ پیسہ باپ سے مانگتا ہے یا ماں سے مانگتا ہے. نظریں گڑا گڑا کے دیکھیے، اپنی آنکھوں کی بینائی کو بالکل مصروف کر لیجئے. آپ مجھے ایک روایت لا دیجئے کہ پیغمبر نے کچھ دیا ہو، کچھ عطا کیا ہو. بھائی اتنا دے دیا. علی انتظام کیجئے، دعوت کا انتظام کیجئے، کھانے کا انتظام کیجئے. علی گئے اپنے بابا کے بعد بابا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دعوت کا انتظام ہو، جو کچھ دیا. تو سب سے پہلی دعوت میں توجہ چاہ رہا ہوں، نمک کس کا استعمال ہوا؟
انتظام ہو گیا, لوگ آ گئے. آنے کے بعد اب پیغمبر کو ایک پیغام پہنچانا ہے, ایک میسج دینا ہے. وہی معاشرہ, وہی سماج, وہی سوسائٹی, وہی لوگ اور وہی تمام کے تمام افراد جو کل تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں بلکہ محمد ابن عبداللہ کے حوالے سے صادق اور امین کہہ رہے تھے, سچا, امانت دار, سب کچھ کہہ رہے تھے نا. اب دیکھیں سارے کافی, سارے مشرک سرکار کو کہتے تھے آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں. ابھی کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول ہیں, نبی ہیں. لیکن جب دعوت میں لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سارے قبیلے والے آ گئے, 40 افراد کم سے کم تاریخ میں لکھے. اب ان کو کھانا کھلایا, کھانا کھلانے کے بعد پیغمبر کھڑے ہوئے, ابھی کچھ کہا نہیں, ابھی کوئی بات نہیں کہی. توجہ کریں گے آپ, وہ پورا قبیلہ جو کفار قریش کا آیا تھا ابو لہب کی سرکردگی میں, ابھی پیغمبر اٹھنا چاہتے ہیں کچھ کہنے کے لیے. ادھر ابو لہب نے کہا چلو ان کی بات نہ سننا. ابھی کہنے تو دو, کیا کہیں گے, ابھی پہلے سے پہلے کیوں کہا ان کی بات نہ سننا. دیکھیں تاریخ میں ایسے ذہین لوگ کم گزرے ہیں جو کہنے سے پہلے سمجھ گئے کہ کیا کہیں گے. یعنی واقعے کے وقوع میں آنے سے پہلے جنہوں نے بھاگ لیا پر دو ہی گزرے ہیں. یا تو تاریخ اسلام کا ایک فرد ابو لہب کہ پیغمبر دعوت مبشرہ میں کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے ہی سمجھ گیا کیا کہیں گے, اور ایک وہ گزرا ہے کہ لکھنا کیا چاہتے ہیں. سماج سچا اور امین کہہ چکا تھا نا, تو چونکہ زبان کے تو پکے تھے. اب پیغمبر کو صادق کہنے کے بعد جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے. پیغمبر کو امین کہنے کے بعد تو جو جا رہا ہوں غیر امین تو کہہ نہیں سکتے تھے. اب کیا کریں, جب سچا کہہ چکے پہلے ہی تو اب ماننا پڑے گی نا بات. تو ابو لہب نے یہ اپنا انتظام کیا کہ سننے ہی نہ دو کیا کہنا چاہتے ہیں, اور سارے مجمع کو لے گیا. ملاحظہ فرمائیے گا. اور لے جانے کے بعد اب ایک میٹنگ ہوئی سارے کافروں کی کہ بھئی پیغمبر نے تو اعلان رسالت کر دیا اور ہم ان کو سچا کہہ چکے, امین کہہ چکے, اب جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے ورنہ زبان سے پھر جائیں گے. یعنی کافر کو بھی احساس ہے, جو چاہ رہا فرمائیے گا, مشرک ہے, کافر ہے, مگر بدبو میں نہیں ہے کہ جو کہنے کے بعد پھرتا ہے. جو کہہ دیا اب زندگی میں رسول کو سچائی کہیں گے, امین ہی کہیں گے, صادق تو ہے. مگر بات یہ تھی صادق ماننے میں کہ جو یہ کہہ وہ نہیں مانو چونکہ سچا ہے. اور جو چاہو صادق کہہ کر پھنس گئے, اگر سن لیا تو ماننا پڑے گا, لہذا سننے نہ دو. اور جو چاہو تو آج بھی ابو لہب کی اولاد زندہ ہے, وہاں نہ جانا, مت سننا, مجلس میں بات آ جاتا ہے, سننے کی تو جواب پڑھنے والا. پریشانی ہے, کتنی مشکل ہے اور کتنی صعوبت اور کتنی پرابلم ہے, کتنا کٹھن یہ موڑ ہے. شرک پر اور کفر پر پھنس گئے صادق کہہ کر. اور جو چاہ رہا ہوں 25 برس تک مسلسل صادق کہتے رہے, امین کہتے رہے. اب وہی پیغمبر کچھ سنانا چاہتا ہے, وہی کچھ کہنا چاہتا ہے, تو سننے کو تیار کیوں نہیں, چونکہ ماننا پڑے گا. توجہ کرے. اب میٹنگ ہوئی, بڑے بڑے صنادید کو بلایا گیا, بڑے بڑے اپنے جتنے بھی تھے لیڈرز انہیں بلایا گیا, اور بلانے کے بعد کہا بھئی اس معاملے کا توڑ کیا ہو, اس بات کا جو پیغمبر پہنچانا چاہتا ہے, یہ محمد ابن عبداللہ جو پہنچانا چاہتے ہیں, اس کو کس طرح ریجیکٹ کیا جائے, کس طرح رد کیا جائے. کبھی تم صادق کہہ چکے ہو, امین کہہ چکے ہو, اب پھنس گئے ہو, اب پھنسے ہو تو مانو, کب ماننے کو دل نہیں چاہتا. کبھی کیا کرے کہ ہاں مشکل تو ہے, اب اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے 3 الزام تراشے. توجہ چاہ رہا ہوں, پیغمبر کے ذات گرامی پر 3 الزام لگائے, 3 ملے, 3 تہمتیں. ملاحظہ فرمائیے گا, عجیب و غریب بات پیش کرتا ہے قرآن مجید. اب دیکھیں کفر بچنا چاہتا ہے,
شرک اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتا ہے، صادق ماننے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس حد تک محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ اس کے کہنے پر خدا کو ایک نہ مانا جائے، اس کے کہنے پر اس کو رسول نہ مانا جائے۔ اب الزام کیا کیا ہے اور کریے گا، پیغمبر پر 3 الزام لگا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ قلم 68واں سورہ اور پہلی دوسری تیسری آیت 68 نمبر کا سورہ ہے، اور آیت کیا ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی، نون سے مراد نبی، اے ہمارے پیغمبر، اے رحمت کائنات، اے حبیب مطلع، ذرا دیکھیے کیا تیور ہے آیت کا۔ نون، اے نبی الانبیاء، والقلم، قلم کی قسم، خاص قلم کی قسم، وما یسطرون، تحریر کی قسم۔ اب 2 باتیں کہی ہیں، نبی کو خطاب کیا نبی الانبیاء کہہ کر توجہ چاہا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ خاص قلم کی قسم، خاص تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کی نعمت کے وجہ سے مجنون نہیں ہو، پاگل نہیں ہو۔ آپ تو سنتے آتے ہیں مجلس سے، آپ تو شعور رکھتے ہیں، آپ تو فضا و بلاغت کی کیفیت کو جانتے ہیں، آپ تو جملوں کے رتم کو جانتے ہیں، آپ تو ترتیب و بے ترتیبی کو جانتے ہیں کہ کلام کا کیا اٹھان ہوتا ہے، کلام کا کیا تسلسل ہوتا ہے۔ اب بتائیے بات کر رہا ہے پروردگار، اے نبی آپ نبی ہیں، قلم کی قسم، تحریر کی قسم، قلم اور تحریر سے فوراً ایک جست لگانے کے بعد کہا تم مجنون نہیں ہو۔ اس قلم اور تحریر سے اور جنون سے کیا مطلب؟ تو ہے کوئی تحریر جب نبی کا الزام لگنے والا ہے۔ ایسا کچھ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا کو جواب بلوال محمد پر۔ قلم کی قسم اور تحریر کی قسم کھانے کے بعد فوراً یہ کہنا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کا دماغ خراب نہیں ہے۔ یہ اللہ ذمہ داری لے رہا، گواہی دے رہا، شہادت دے رہا کہ میرا نبی ہے، صاحب ذہن ہے، صاحب عقل ہے، عقل کل ہے۔ اور تو کریں کیوں کہہ رہا ہے بھائی؟ کیا بات ہوئی؟ پہلا الزام آپ پر لگا مجنون کا، جس کو اللہ نے رد کیا، یہ مجنون نہیں ہے۔ قسم کھا کر قلم کی اور تحریر کی، کہا یہ مجنون نہیں ہے۔ اور کریں گا دوسرا الزام سورہ طور 52واں سورہ 52 نمبر سورہ آیت نمبر اور کریے گا 29 نمبر کی آیت ارشاد ہوا اجی فذکر فما انت بنعمتک بکاہن۔ آپ ذرا اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں، تذکرہ کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی نعمت کے حوالے سے جادوگر نہیں ہیں۔ ایک الزام لگا جادوگر کا، اور جو چاہا پہلا الزام مجنون پاگل، دوسرا الزام جادوگر۔ اب تیسرا الزام سنیے، سورہ یاسین 36واں سورہ 36 نمبر کا سورہ آیت نمبر 69 ہے، 69 نمبر کی آیت ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ہم نے پیغمبر کو نہ سچ ٹاپک نہیں سکھایا ہے، بے ہودہ باتیں نہیں سکھائی ہے، بے مطلب کلمات نہیں دیے ہیں، بے معنی الفاظ نہیں دیے ہیں۔ یہ جو کہتا ہے معنویت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، یہ یوں ہی باتیں نہیں کرتا۔ اس دور میں شاعر اس کو کہا جاتا تھا جو خیال کو نصب کرتا تھا، جو بےہودہ باتوں کو نصب کرتا تھا، اسے شاعر کہا جاتا تھا، جس کا معاشرے میں کوئی وزن نہیں تھا، جس کا کوئی وقار نہیں تھا، جس کو بالکل لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جو کہتا ہے وہ غلط باتیں ہیں، تو شاعر کہا، یعنی بات کا وزن ختم ہو جائے، نبی کے جملوں کا وقار ختم ہو جائے۔ کتنے الزام لگے؟ 3 الزام۔ آپ ذرا سا سوچ لیجئے کہ کفار قریش خالی کافر ہی نہیں، پولیٹیشین بھی ہے، بہت بڑے سیاسی، بہت بڑے سیاست بڑا، وہ جانتے ہیں پولیٹکس کو۔ آپ نے تو خالی انگلیوں پہ گن لیا کہ 3 الزام لگے، مجنون، کاہن، شاعر، یعنی پاگل، غور کریے گا، جادوگر، بےہودہ کو بیکار کی باتیں کرنے والا۔ یہ 3 الزام آپ نے گن لیے نا، بڑا آسان تھا کاؤنٹ کرنا ان 3 الزاموں کو، مگر ان کی گہرائی میں اترو تو کیسے جائزہ لیا؟ اصل میں کوئی بھی معاشرہ 3 پلروں سے مل کے بنتا ہے، 3 ارکان سے مل کے بنتا ہے، مرد، عورت اور بچے۔ توجہ چاہو، کوئی بھی قوم انہیں 3 پلروں سے مل کے بنتی ہے، یا مرد ہوتے ہیں، یا عورتیں ہوتی ہیں، یا بچے ہوتے ہیں۔ اب کے تو تاثر نشانہ لگایا ہے کفر نے اور شرک نے، نبی کو مجنون کہا، پاگل، کوئی اور نوٹس لے یا نہ لے، پاگل سے بچے بہت کھیلتے ہیں، پاگل سے بچے ہٹ جاتے ہیں، تفریح لیتے ہیں، مذاق کرتے
کرتے ہیں، تبسم کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کی بات کو نہیں مانتے، اس کی بات کا احترام نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، تو مجنون کہہ کر، پاگل کہہ کر بچوں کو ہٹانے کی اسکیم کہ پیغمبر سے بچے الگ ہو جائیں. اچھا ظاہر کہا جادوگر، جادوگر سے کوئی ڈرے ہے مگر آپ بہت ڈرتی ہے، لہذا جادوگر کہہ کر پیغمبر سے عورتوں کو ہٹایا گیا. کچھ کہنا چاہ رہا پاگل کہہ کر بچوں کو ہٹایا کہ اس سے بچے دور ہی دور رہے، بچوں کو نفرت ہو جائے، اس کی بات میں وزن محسوس نہ کرے، اس کے جملوں میں حقیقت محسوس نہ کرے، اس کے پیام کو سیریس نہ لے، سنجیدگی سے اس کے پیغام کو تسلیم نہ کرے، پاگل سمجھتے رہے. بچوں کو ہٹا دیا جادوگر کہہ کر، عورتوں کو ہٹا دیا، اور پھر شاید بیہودہ گوئی یعنی سنجیدہ مردوں کو ہٹا دیا. تو مرد بھی ہٹ گئے، عورتیں بھی ہٹ گئی، بچے بھی ہٹ گئے. اب پیغمبر دین کس کو بتائے؟ تو کچھ کہنا چاہ رہا ہے بھائی، قوم میں تین ہی چیزیں تو ہیں، بچے، مرد، عورت، ان تینوں کو ہٹا دیا. پاگل کہہ کر، مجنون کہہ کر، جو چاہ رہا جادوگر کہہ کر، بیہودہ گوئی کی بنانے کا تعریف کر کے کہہ دیا نا، مردوں کو ہٹایا، عورتوں کو ہٹایا، بچوں کو ہٹایا. اب پیغمبر کے قریب لگے کون جن کو پیغمبر دین پہنچائے؟ نیت کہاں ہے؟ اور جو چاہ تمہارے رسول کی رسالت ایک قدم بھی نہ چلتی. اب رسول کو ضرورت ہے. آگے بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور آگے بات پہنچا رہا ہوں. نبوت ایک قدم نہ چلتی، نبوت ایک انچ نہ چلتی، نبوت ذرا سا بھی حرکت نہ کرتی، نبوت کہیں بھی نہ پہنچتی، کہیں نہ جا سکتی تھی. اگر یہی مرحلہ ہوتا، عورتیں ہٹا دی گئی، مرد ہٹا دیا گئے، بچے ہٹا دیے گئے. اب پیغمبر کو پہلے ہی دن تین کرداروں کی ضرورت ہے، جو مردوں کو سمجھائے، جو عورتوں کو سمجھائے، جو بچوں کو سمجھائے. کس منزل فکر پر آپ کو لایا؟ سارا معاشرہ منتشر، سارا سماج نبی سے متنفر، سب کو ہٹا دیا. کوئی عورت آنے پر تیار نہیں، کوئی مرد آنے پر تیار نہیں، کوئی بچہ آنے پر تیار نہیں. نبی بلاتا ہے تو پتھر مارتے، نبی بلاتا ہے تو عورتیں جادوگر کہہ کے الگ ہو جاتی، نبی بلاتے ہیں تو مرد شاعر کہہ کے الگ ہو جاتے. آپ نے میرے مزاج کو سمجھانا تو نبوت کو ڈیفائن کرنے کے لیے تین کیریکٹر کی ضرورت ہے. ایک ایسا مرد ہو جو سب سے زیادہ سنجیدہ، ایک ایسی عورت ہو جو سب سے زیادہ عظیم، ایک ایسا بچہ ہو جو سب سے بلند. آپ سمجھے آپ؟ یہی وجہ ہے دسترخوان بعد میں بچھایا، دعوت رشید آیا، پہلے دین کو مہیا کیا، ابو طالب کو بلایا، خدیجہ کو بلایا، علی کو بلایا.
کہاں ہوتا دین، کہاں ہوتا اسلام؟ یہ شریعت، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ مسلمان، یہ فقہ کہاں ہوتے؟ یہ مسجدیں، یہ عبادت خانے، یہ کعبہ، یہ سب تسلسل کہاں ہوتا؟ اگر ذات ابو طالب نہ ہوتی، اگر ذات خدیجہ نہ ہوتی تو کیا کہہ رہا ہوں، اگر ذات علی نہ ہوتی تو سب سے بڑا احسان ذات محمد پر ان تین کرداروں کا تو ہو گیا نا۔ ابو طالب کا احسان، خدیجہ کا احسان، علی کا احسان۔ چلو علی کو تو مانگا ہی اللہ سے محمد نے اپنے لیے تھا، علی کا احسان نہ بھی مانو، مگر خدیجہ اور ابو طالب کا تو احسان ہو گیا نا، ہو گیا۔ اب اللہ بے نیاز ہے، وہ برداشت نہیں کرتا اپنے نبی کے اوپر کسی کے احسان کو، چونکہ نبی جانے کائنات ہے، محبوب ہے نا، اس کا حبیب ہے۔ کوئی احسان کرے محمد پر اور اللہ اس احسان کو رہنے دے، یوں ہی بدلا نہ دے، ضرور دے گا۔ اپنے محمد پر زیر احسان نہیں رہنے دے گا، اس لیے کہ محمد کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، لہذا قانون بنایا 55واں سورہ رحمان 60ویں آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بے احسان کا بدلہ احسان ہی تو ہے، تو دو پہ تو احسان ہو گیا، خدیجہ کا احسان، ابو طالب کا احسان، کس پر؟ اللہ کے محمد پر، اللہ کی رسالت پر، اللہ کی نبوت پر، اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے مذہب پر، اللہ کے پروگرام پر، اللہ کے منصوبے پر، اللہ کی تحریک پر، اللہ کے مشن پر احسان تو ہو گیا ابو طالب اور خدیجہ کا۔ اور اس کے لکھا ہوا ہے قانون کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، تو کیسے دے؟ اس نے اپنے خزانے کی طرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا صفوت عادت کو دے چکا، تکلم موسیٰ کو دے چکا، سلطنت داؤد کو دے چکا، حیبت سلیمان کو دے چکا، حسن یوسف کو دے چکا، مسیحائی کی طاقت عیسیٰ کو دے چکا، امامت بہت درجہ ساری چیزیں دے چکا، خلافت ہارون کو دے چکا، تو جتنے عہدے تھے اس کے یہاں سب بانٹ چکا۔ خزانے میں کچھ نہیں تھا، نبوتیں جا چکی، رسالتیں جا چکی، خلافتیں جا چکی، ہر جگہ سفرتیں جا چکی، ساری چیزیں دے چکا۔ اب کوئی تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی منصب رہا نہیں، اب جو دے گا ایک منصب تھا جس کا نام تھا امامت، اکیلا منصب۔ اب پرابلم یہ ہے توحید کے سامنے کہ منصب ہے ایک، محسن ہے دو۔ اب قدرت کے سامنے ایک پریشانی ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک کٹھنائی ہے۔ یہ کیا؟ توجہ کریں آپ کہ منصب ایک، عہدہ ایک، کمال ایک، اور محسن دو۔ جنہوں نے احسان کیا پیغمبر پر وہ ہے دو، خدیجہ اور ابو طالب۔ امامت ہے ایک، تو آدھی آدھی کر کے تو دے گا نہیں کہ آدھی خدیجہ کو دے دے، آدھی ابو طالب کو دے دے، نہیں۔ اور کر رہے آپ فکر کریے، امامت کو ہاف ہاف تو کرے گا نہیں، بانٹے گا تو نہیں۔ پھر ابو طالب کو دے تو خدیجہ محروم، خدیجہ کو دے تو ابو طالب محروم، مگر باقی مطلب تو ٹھہرا۔ اور جب کب بانٹنے والے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہ آدھی کریں گے، نہ ایک کو محروم رکھیں گے، نہ ایک کو محروم فرمائیں گے، بلکہ تو ایسا کریں گے ابو طالب کا بیٹا لے لیں گے، خدیجہ کی بیٹی لے لیں گے، اور مسجد امامت کو رکھ دیں گے۔ ابو طالب کا بیٹا علی، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، اور یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، ہم ان دونوں کا آقا آسمان پر پڑھیں گے، خود پڑھیں گے۔ اللہ نے پڑھا، علی کا نکاح اللہ نے پڑھا۔ کائنات میں ایک فگر ہے، ایک کردار، ایک ذات جس کا نکاح اللہ نے پڑھا۔ ملاحظہ کریے گا کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے فہرست پڑھوں نکاحوں کی تو بڑی پرانی فہرست ہے۔
آدم پیدا ہو کون تھا؟ ہم تھے نہ آپ تھے، کوئی نہیں تھے. آدم کا نکاح کس نے پڑھا بھائی؟ کون تھا آدم کا نکاح پڑھنے والا؟ اما حوا سے جو آدم کا نکاح ہوا کس نے پڑھا؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کس نے پڑھا، مگر مسلمانوں کے یہاں فقہ میں جا کر آپ شرائط نکاح دیکھیے، جب آپ کو تعجب ہوگا، غور کرے گا، ان کے لکھا ہوا ہے کہ ایک پڑھنے والا ہو اور 4 گواہی دینے والے ہو. اٹھا کے دیکھ لیا، فقہ حنفی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے اور فقہ شافعی ہے اور دوسری فقہ ہے جتنی بھی ہے رائے، ان سب میں لکھا ہے ایک نکاح پڑے گا نکاح ہاں اور 4 گواہ ہوں گے گواہی دینے والے. تو اگر آدم کا نکاح ہوا تو بھائی ایک پڑھنے والا اور 4 گواہ، تو آدم سے پہلے کم سے کم 5 کو تو ماننا پڑے گا نا. 4 گواہی دے رہے تھے اور ایک نکاح پڑھ رہا تھا. اچھا نکاح میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، وہ کہتے جب دولہا صاحب آتے ہیں سہرا باندھ کے سر کے اوپر اور وکیل صاحب پوچھتے ہیں آپ کا نکاح فلاں کی بیٹی سے ہم پڑھا دیں وکیل بن جائیں اتنے مہر پر، آپ کو قبول ہے مہر دیجیے گا؟ جی قبول ہے. تو جب جناب آدم کا نکاح پڑھا گا تو مہر کا سوال تو آیا ہوگا نا. اب آدم تو خود بیچارے ساکن ہے جنت میں، مالک تو ہے نہیں، ان کے پاس کیا رکھا؟ جنت میں کوئی چیز ان کی ملکیت ہے ہی نہیں. اللہ نے ان کو کہا اسکن ساکن ہو جاؤ، اسٹے کرو، رہ لو، ایز اے گیسٹ مہمان ہو، تمہاری کوئی چیز ہے نہیں. اور اگر چیز ہوتی تو جب وہاں سے چلتے تو لباس نہ اتروایا جاتا. حد ہو گئی، لباس تک آدم کا نہیں ہے. تو آدم کے پاس تو کچھ بھی نہیں، خالی جنت میں ہے. اور مہر میں ضروری ہے کہ اپنی ملکیت سے ادا کیا جائے. اب آدم کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اب آدم کیا کریں؟ سب سے پہلی مشکل آپ کے دادا پر غور کریں گے. نکاح ہونا بھی ضروری، مہر دینا بھی ضروری. مہر دے تو کیسے دے؟ اپنی ملکیت کچھ ہے نہیں. جب پیشانی پر پسینہ آیا تو وہی آئی. آدم گھبرا تو پروردگار دینے کو تو مہر کچھ نہیں، تو کچھ نہیں. ارے مہر ہی تو دینا چاہتے ہو تو ہم مہر دینا چاہتے ہو. تو یہ شخصیتیں جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے ان پر ایک بار سلوات پڑھ دو. کم سے کم دیکھا تو ہے، اور جن کے ہو گئے وہ تو ہو ہی گئے. حالانکہ مہر کم ہی دیا جاتا ہے، کوئی نہیں دیتا. جی دے دیں گے اور بعد میں ہم معاف کر دیے. تو جو چاہ رہے ہیں نا معاشرہ اس لیے تو بگڑ رہا ہے. اگر پہلی شب مہر ادا کر دیا جائے تو اولاد بالکل صحیح سالم پیدا ہو. چونکہ بنیادی میں نیت خراب ہو جائے